بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی فنڈ ریزنگ اپیل کا پروگرام نہیں ہے کہ جس میں آپ کو کال کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کے سوال جواب پر مشتمل پروگرام ہے اور یہ سوال جواب پر مشتمل پروگرام ہے اور اس میں آپ کے سوالات سنے جاتے ہیں، آپ کی کالیں سنی جاتی ہیں۔ میری مؤدبانہ گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ آپ میں سے بہت سارے بہن بھائی یہ کہتے ہوئے سنائی دیے کہ آپ کی تقریر میں ہم رخنہ انداز نہیں ہونا چاہتے، خلل انداز ہونا نہیں چاہتے، رخنہ ڈالنا نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقریر بھرپور انداز میں ہو اور ہم سنیں، تو اس لیے ہم کال قصداً نہیں کرتے۔ لیکن میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پروگرام ہے اس کا نام ہی آپ کے مسائل ہے، تو ہمارے جتنے ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، پوری سوسائٹی کے جتنے لوگ ہیں، ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ سوالات کریں، وہ اپنے مسائل پوچھیں اور ان کا جواب دیا جائے۔ تو موضوع کے تحت جو ہے گفتگو الحمدللہ ہو جائے گی، اور فارسی میں ایک جملہ یہ ہے کہ ملا آں باشد کے چپ نہ شود۔ ملا یعنی عالم دین، وہاں ملا کا لفظ جو ہے اردو میں بہت برے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، لیکن فارسی میں یہ بہت معزز جملہ ہے۔ یہ ملا فلاں، ملا کے نام سے بڑے بڑے لوگ آپ کے علم میں ہیں، ملا جلال الدین رومی، ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ تو وہاں پر ملا کا لفظ افغانستان میں اور فارسی زبان بولنے والے علاقوں میں بہت ہی معزز، بہت ہی محترم اور غیر معمولی احترام کے قابل لفظ ہے، اور لوگ انتہائی یعنی وقار کے ساتھ اس جملے کا استعمال کرتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بڑے امام گزرے ہیں۔ مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، تقریباً 10-12 جلدوں پر مشتمل صحیح مشکات شریف کی شرح انہوں نے لکھی ہے عربی میں، مرقات المفاتیح۔ تو حدیث فہمی میں مرقات المفاتیح کا بڑا مقام ہے۔ بہرحال یہ اہم بات میں عرض کرنے والا ہوں کہ یہ پروگرام چونکہ سوال و جواب پر مشتمل ہے، اس لیے اس کو ایسا ہی رہنے دینے میں اس پروگرام کی خوبی پوشیدہ ہے، اسی میں اس کی خوبی کا راز مضمر ہے۔ تو اب اقرا ٹی وی کو بھی آگے بڑھانا اور اقرا ٹی وی کے جو گراف ہے اس کو اونچا کرنا، یہ بھی آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس ٹی وی چینل کے ذریعے غیر معمولی فائدہ امت کو پہنچ رہا ہے۔ چیریٹیبل کام پوری دنیا میں ہو رہے ہیں الخیر فاؤنڈیشن کے ذریعے، اور کافی تعلیمی پروگرامز بھی آپ کو مل رہے ہیں،
تو اب تعلیمی پروگراموں میں، علمی پروگراموں میں، تحقیقی پروگراموں میں، عوامی مسائل کے شرعی حل کے لیے جو پروگرامز مخصوص ہیں، ان میں آپ کی شمولیت، آپ کی شرکت اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ یہ ٹی وی بہت آگے پہنچ جائے۔ اب مثال کے طور پر ابھی ہر کوئی جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے، ہر کوئی اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ معلوم کر سکتا ہے۔ آپ جو ہے اس پروگرام کا ویڈیو بنائیں، چند منٹ کے لیے ایک ویڈیو بنائیں، ابھی جو لوگ کر سکتے ہوں وہ کریں، اور پھر اپنے دوستوں میں سے 1 منٹ کا ویڈیو پہنچا دیں کہ اقرا ٹی وی میں آپ کے مسائل کے عنوان سے ماشاءاللہ ایک پروگرام ہوتا ہے، Q&A کے عنوان سے پروگرام ہوتا ہے، کافی سارے تعلیمی پروگرامز ہوتے ہیں۔ ان پروگراموں کی خاصیت یہ ہے کہ اقرا ٹی وی کے ان پروگراموں میں کال کی جا سکتی ہے، سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور ہم سب اگر ان پروگراموں کو زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے کے لیے، مفید سے مفید تر بنانے کے لیے، سب کے لیے نافع بنانے کے لیے، نفع بخش بنانے کے لیے، اگر ہم میں سے ہر فرد اس پروگرام کا حصہ بنے اور ہر کوئی جو ہے وہ اچھے اور عملی زندگی سے متعلق جو سوالات ہیں، پریکٹیکل لائف کے ساتھ جو ریلیٹڈ کویسٹنز ہیں، وہ سوالات اگر کیے جائیں تو نہ صرف یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو فائدہ پہنچے گا، جواب معلوم ہوگا، بلکہ پوری سوسائٹی میں اور پورے معاشرے میں اس پروگرام کی افادیت الحمدللہ ہر جگہ پہنچ جائے گی اور تمام لوگوں کو فائدہ بہم پہنچے گا، اور الحمدللہ دینی علم کے حصول کے لیے ایک ولولہ تازہ ہر ایک کے اندر پیدا ہوگا، شوق فراواں سب کو حاصل ہوگا، اور یہی کامیابی کی کلید ہے۔ پہلے شوق و ذوق پیدا کیا جائے۔ آپ وعظ اور تقریر کریں گے، پورا دن بیان کریں گے۔ ہمارے ہاں جیسا کہ یہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہ اپنے ملکوں سے آئے ہوئے جو پرانے لوگ، طرز کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کی گفتگو سننے کا شوق بچوں میں نہیں نظر آتا۔ وہ اپنے انٹرنیٹ کی زبان میں اپنا ایک جو ذہنی ساخت پیدا ہوئی بنی ہے اور ایک ذہنیت پیدا ہوئی ہے، اس ذہنیت کے مطابق اگر کوئی ان کے سامنے بات کرے تو وہ بات سن سکتے ہیں، ان سے ان کی بات سنی جائے گی۔ ان کے ہنسی مذاق کا جو انداز ہے اسی کو اگر کوئی اختیار کرے تو باقی بچے جو ہیں وہ ذرا قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ماں باپ سے، بڑے بھائیوں سے، بہنوں سے، یا جو لوگ یہاں کے بورن اپ نہیں ہیں یا بچپن سے یہاں پر، جن کو یہاں کے تعلیمی اداروں میں ایڈوکیشن کا موقع جن کو نہیں ملا، تو ایسے لوگوں سے وہ ذہنی طور پر اپنائیت محسوس نہیں کرتے، ذرا فاصلہ سا محسوس کرتے ہیں۔ ان کو قریب لانے کے لیے ان کی زبان میں بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے ساتھ گھل مل کر ان کے مزاج، ان کے انداز و ادا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو دین سے قریب لانے کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ کویسٹنز کریں، زیادہ سے زیادہ سوالات کیجئے، اور تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ محسوس ہو کر رہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات میں اپنے تمام ناظرین جو اس وقت پروگرام کو سن رہے ہیں ان سے میں بطور مقدمہ یہ بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں سوال نہ آئے تو سوال میں کھود کھرید سے کام لیں کہ میں عبادات سے متعلق یہ سوالات کروں، معاملات سے متعلق یہ سوال کروں، لین دین کے بارے میں یہ سوال کروں، تجارت کے بارے میں یہ سوال کروں۔ دین اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار، ایک جاندار، جامع مانع اور زندہ جاوید دین ہمیں عطا فرمایا ہے، جو سائنسی ترقی، ہزاروں سائنسی ترقیاں اگر ہو جائیں تو سائنس کی ترقی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی بھرپور صلاحیت اس دین میں، اس نظام حیات میں، اس دستور زندگی میں الحمدللہ پوری طرح موجود ہے۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، زمانے میں کتنی ہی زیادہ تبدیلی کیوں نہ آ جائے، سائنسی ترقی عروج پر کیوں نہ پہنچ جائیں، اور ہر دن کا نیا سورج بے شمار نئے مسائل لے کر طلوع ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دین اسلام ایسا جامع دین ہے کہ اپنے اسی پرانے ٹیکسٹ کے ساتھ قیامت تک کے تمام مسائل کا حل اپنے دامن میں رکھتا ہے، اور
تمام مشکلات کا حل یہ دین ہمارے لیے پیش کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، تو ایک شوق و ذوق لوگوں میں پیدا ہو۔ اب جو ہے علم دین حاصل کرنے کا شوق و ذوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی صرف دنیا کمانا اور دنیاوی زندگی میں ترقی حاصل کرنا، اپنی تجارت کو چمکانا، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانا اور اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا اور اپنے کیریئر اور مستقبل کو روشن کرنے کی فکر میں علم دین حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی مرضیات معلوم کرنا اور زندگی کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرنا کہ کس طرح اس زندگی کو گزارنے کے نتیجے میں میرا اللہ مجھ پر راضی ہوگا، اور آخرت میں جو حقیقی زندگی ہے، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، جس کی ابتدا ہے لیکن کوئی انتہا نہیں ہے، اس عظیم، اس اصل زندگی میں، اس اصل حیات میں، اس ریئل لائف میں جس کی ابتدا تو ہے لیکن انتہا نہیں ہے، اس زندگی میں مجھے سرخ روئی کیسے نصیب ہو، کامیابی کیسے حاصل ہو، کامرانی مجھے کس طرح میرے قدم چومیں اور کس طرح مجھے ذلت سے، رسوائی سے اور سزاؤں سے اور بری عاقبت سے اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، رضا جوئی اور خوشنودی کا پروانہ حاصل کر کے مجھے کامیابی کا راز میرے ہاتھ آ جائے، جنت مجھے نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو اس کے لیے سبحان اللہ اگر کوئی رہنمائی فراہم کرنے والا دستور زندگی ہے تو وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایسے دستور زندگی اور ایسے جامع اور زندہ جاوید اور تمام مشکلات کا حل، مکمل نظام حیات، کامل دستور زندگی جو اسلام ہے، اس اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور ضروری علم حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارنے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ حاصل کرنے کی طرف کم لوگوں کو دھیان نصیب ہے۔ یہاں ہم اپنی دنیا کو لے کر مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ماشاءاللہ یہ جذبہ جب بچوں میں پیدا کر دیا جاتا ہے، میں نے بچوں کو یہاں اس ملک میں کافی پڑھایا ہے، تو اسکول میں پڑھنے والی بچیاں بھی تھیں، لیکن انہوں نے کچھ دیر کے لیے اللہ کے رضا کی خاطر اپنی شرم کو بالائے طاق رکھ کر خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں وہ بھی انہوں نے پوچھے، تو میں حیران رہ گیا تھا کہ سبحان اللہ، جو بچے جو ہے اس سلسلے میں کوئی بات اگر ان کے سامنے کوئی کر لے تو وہ کسی کے بارے میں بہت برا گمان کریں اور بہت غلط خیال اپنے دل میں لائیں اور بدگمانی کر کے وہ چلے جائیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ جب شعور اجاگر ہو گیا، جب شعور دل کے گہرائیوں میں پیدا ہو گیا اور اس علم دین کی ضرورت اور اہمیت معلوم ہو گئی اور مسائل کا علم حاصل کرنے، فقہ سے وابستہ ہونے اور فقہ کی معلومات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے اور تمام مسائل اور مشکلات جو زندگی میں پیش آتی ہیں ان سب کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے، اسے معلوم کرنا اور اس پر عمل کرنے کی جو اہمیت ہے وہ جب ذہن نشین ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے سوال کرنے کی اہمیت سمجھ میں آ گئی، تو اس کے بعد پوچھنے کا سلسلہ بچوں نے شروع کر دیا۔ تو اصل میں ان پروگراموں کے ذریعے یہ شوق پیدا کرنا منظور ہے اور ایک جذبہ بیتاب دل میں پیدا کرنا پیش نظر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر فرد عالم بن جائے، عالمہ بن جائے، اگر عالم نہ بنے، عالمہ نہ بنے تو عالم کی طرح بن جائے، عالمہ کی طرح بن جائے، تاکہ اتنی معلومات آپ کو حاصل ہوں اور کچھ نصاب زندگی میں عام لوگوں کے لیے پیش کیا جائے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صیانت المسلمین کے نام سے ایک اصلاحی تنظیم قائم فرمائی تھی اور اس میں مسلمانوں کے لیے اصلاحی نصاب انہوں نے رکھا تھا کہ یہ ایک اصلاحی نصاب جو تمام مسلمانوں کے لیے کارآمد ہے، اس نصاب پر جو ہے وہ سارے مسلمانوں کو لایا جائے۔ اب ہر کوئی جو ہے بڑا عالم، بڑا مفتی، کوئی بہت بڑی زبردست دینی شخصیت اور اسلامی
پرسنالٹی تو اب کوئی نہیں بن سکتا، اسلامک اسکالر کو ہر کوئی نہیں بن سکتا، ہر کوئی نہیں بن سکتا، لیکن کچھ معلومات حاصل کرنا جن سے نارمل زندگی گزر جائے، دین کے مطابق، اسلام کے مطابق، اللہ کی مرضیات کے مطابق، ہر قسم کے گناہ سے بچتے ہوئے، نافرمانیوں سے بچتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، اس کے لیے معتد بھی علم حاصل کرنا، بقدر ضرورت دینی علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، یہ بہت بڑا فریضہ ہے، بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو اس کی طرف ہم میں سے کتنے لوگوں کی توجہ ہے؟ پوری مسلم سوسائٹی کو، مسلم معاشرے کے ہر فرد کو اس نظام پر لانے کی ضرورت ہے، اس نصاب پر ان کو گامزن کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس نصاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور اس نصاب کا علم وہ ضرور حاصل کریں۔ حضرت نے مسلمانوں کے لیے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے حیات المسلمین کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ حیات المسلمین یعنی ہر مسلمان کے اوپر اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا کہ اسلامی زندگی حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی علم کی ضرورت ہے۔ بہشتی زیور تصنیف فرمایا، بہشتی زیور کے نام سے کتاب تصنیف فرمائی۔ تو کہنے کو تو یہ خواتین کے عنوان سے ہے، لیکن مرد بھی اس سے مستغنی نہیں ہے، اور یہ ساری معلومات اور سارے مسائل مردوں کی بھی ضرورت ہے۔ اتنی جامع، مانع اور مفید ترین کتاب بہشتی زیور کی صورت میں موجود ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان دین بھی اس کتاب سے مستغنی نہیں ہے، یعنی لاپرواہی اختیار کرتے ہوئے وہ فتویٰ کا کام نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے بہت سارے مشکل مسائل، خود میرا بھی حال اور تجربہ یہ ہے کہ 10 دنوں تک میں بڑی بڑی کتابوں میں دیکھتا رہا، مختلف کتابوں کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، لیکن وہ جزئیہ ملتا نہیں ہے۔ بالآخر بہشتی زیور میں کہا کہ چلو یہ بھی دیکھ لیتا ہوں، یہ تو اردو میں ہے اور آسان ہے۔ تو پھر اچانک ماشاءاللہ وہ مسئلہ بہشتی زیور کا جب مطالعہ کیا تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بہشتی زیور میں وہ مسئلہ مل گیا۔ میں پہلے کالر سے بات کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی اپنی گفتگو جاری رکھوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی دعا ہے الحمدللہ۔ میرا سوال جو یہ اس موضوع سے ہٹ کر ہے، جی وہ جو آپ نے نا، میں مسز حسین بول رہی ہوں۔ جی پہچان کیا میں، جی فرمائیے۔ جی وہ جو آپ نے پیچھے سے کتنے 4-5 مہینے گزر گئے نا، جو ایک اپیل لانچ کی تھی بنگلہ دیش میں، مسجد وغیرہ کی، مسجد سی کے درس وہ ایک یونیک مدرسہ ہے، یعنی تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور ایکسپشنل مدرسہ ہے، جس کا آپ نے پہلے 10 کالر کو ٹرسٹی بھی بنایا تھا۔ جی نہیں، وہ میں یعنی اس میں یہ رکھا تھا کہ جامعۃ الخیر الاسلامیہ سلہٹ کے نام سے وہ ادارہ ہے، اور اس میں جو گریجویٹ علماء ہیں ان کے لیے مزید جو پی ایچ ڈی کے انتظامات ہیں۔ تو یعنی فارغ التحصیل ہونے کے بعد یا گریجویٹ عالم بن جانے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی کسی موضوع پر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرے، اسپیشلائزیشن کرے، تاکہ وہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اسلامک اسکالر بن سکیں اور دین کے داعی اور عالم بن سکے۔ کوئی حدیث پر پی ایچ ڈی کرے۔ جی ان میں سے میں بھی ہوں نا ایک، میں ایکچولی میں پہلی فرسٹ کالر تھا، ہاں یاد ہے مجھے۔ تو وہ جب بھی میں فون کرتی ہوں پیمنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ منتھلی پیمنٹ کرتی ہوں 100 پاؤنڈ کی، جی تو وہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس مسجد کے لیے یا کس جگہ کے لیے میں ڈونیٹ کر رہی ہوں۔ پھر ان کو میں پوری ہسٹری بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ اپیل لانچ کی تھی، ایسا ہوا تھا۔ مدرسے کا نام آپ نوٹ کر لیں، اور میرا چونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، حضرت امام قاسم صاحب کے مشورے کے مطابق میں نے یہ قائم کیا ہے مدرسہ، تو اس لیے وہ میرا مدرسہ بھی اگر آپ بتا دیں، اور جامعۃ الخیر الاسلامیہ سلہٹ، اگر یہ لکھیں جامعۃ الخیر، جی جامعۃ الخیر الاسلامیہ سلہٹ، یہ اگر آپ بتائیں اور میرا نام بھی ذکر کر دیں، تو اس میں الگ کھاتہ کھلا ہوا ہے اور الگ اکاؤنٹ بھی ہے،
اور آپ اس یہ سلسلے میں آپ نے کوئی زمین لی تھی نا جس میں وہ کچھ بلڈنگ بنانی تھی؟ جی مدرسہ چل رہا ہے کرائے کی عمارت میں، کرائے کی ٹھیک 4 منزلہ عمارت میں مدرسہ چل رہا ہے، لیکن اپنے پرماننٹ کیمپس بنانے کے لیے پرماننٹ اپنی زمین ابھی خریدی گئی ہے، تو اس زمین کی کچھ ادائیگی تھوڑی سی باقی ہے، اور پھر وہاں عمارات کا سلسلہ بھی شروع کرنا ہے۔ اور آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ابھی مسجد کا فاؤنڈیشن گزشتہ کل رکھ دیا گیا ہے، وہاں پر مسجد کے ذریعے آغاز ہوا ہے، مسجد کا فاؤنڈیشن وہاں پر رکھ دیا گیا ہے، اور ابھی آپ کو نئے فوٹیجز دکھا کر جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا، اور آپ کے تعاون کے ساتھ جو ہے تعمیرات کا سلسلہ نئی جگہ پر ہم ابتدا کر چکے ہیں الحمدللہ۔ ابتدا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یعنی تھوڑی سی جو ہے کھدائی کا کام ہوا ہے، اور کچھ الحمدللہ یعنی ابھی چند دنوں میں آپ کو تعمیرات کا آغاز نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے گا، میں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے آپ کو میرا نمبر میں اگر نے آپ لے آپ لیں۔ کا نمبر لیا تھا ڈونیشن لائن سے، آپ کو میں نے کتنی بار فون کیا، میسج بھی چھوڑا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو نہیں ٹائم ملتا، اس لیے میں دوبارہ نہیں کر سکی۔ اصل میں بار بار کرنا پڑتا ہے، میرے پاس مجھے اتنے فون ملتے ہیں کہ بہت سارے فون جو ہے جی چلے جاتے ہیں۔ وہ واٹس ایپ میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ کوئی 250 گروپوں نے مجھے شامل کیا ہوا ہے، اب وہ بعض گروپوں میں تو 250-300 افراد بھی ہیں، تو اس میں روزانہ 10,000 میسیجز کا آنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اس میں سب میں وہ مطلب مشکل ہے، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ ڈیلیٹ کرنے میں بھی مجھے تو تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو اگر آپ اپنا فون چیک کریں تو اس میں میرا نمبر، میرے وائس میل ہوگی اس پر، میں نے اگر آپ واٹس ایپ میں اگر ایک میسج دے دیں اور اس میں نام لکھ دیں، تو مجھے نام لکھ دیں کہ یہ میرا نمبر ہے اور رابطہ کریں، تو یہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، میں کروں گی، لیکن بہرحال کیونکہ میں نے ابھی سپٹمبر کی پیمنٹ نہیں کی، کل انشاءاللہ آج ہی میں بینک میں پیسے ڈال کر آئی ہوں۔ ہاں بتا دوں گا، میں آپ کو ساری تفصیلات بتاؤں گا، پرماننٹ اکاؤنٹ کے بارے میں بھی میں آپ کو مطلع کروں گا انشاءاللہ۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ ڈونیشن ہاٹ لائن والوں کو بتا دیں جی کہ مسز حسین کا ایسا سسٹم ہے، یہ اس اکاؤنٹ میں پیسے اس کے جائیں گے اس مسجد کے لیے، شاید کچھ ایزی ہو جائے ان کے لیے بھی، سہولت ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، لیکن وہ جامعۃ الخیر یاد رکھیے گا، یہ نام ان کے لسٹ میں ہے، یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیراً، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ امام صاحب کیسے؟ کافی دیکھے نہیں، کافی دن ہو گئے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، صحیح ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں، ان کی تو ٹھیک ہے، مصروفیات میں رہتے یاد ہیں۔ رکھنا، جزاک جی اللہ انشاءاللہ، خیر، آپ سے بھی السلام یہی علیکم۔ گزارش ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے نوازیں۔ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ مسائل کا پروگرام ہے، اپیل ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپیل ہی سے متعلق جو ہے کال آئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت عظیم الشان دینی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ حصہ لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جامعۃ الخیر الاسلامیہ سلہٹ کے نام سے جو مدرسہ ہے، اس میں تعمیرات کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں، تو بعض لوگوں کا کچھ تعاون ہے، اس سے ابتدا ہو جائے گی، لیکن انتہا تک پہنچانا یہ آپ سب کی ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ ایک تاریخی موقع ہے اور اہم موقع ہے کہ بہت سارے لوگ 1000 پاؤنڈ یا 5000 پاؤنڈ 10,000 پاؤنڈ یا جو بھی ہو اس حساب سے دینے کا سلسلہ وہ شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ کروڑوں کا پروجیکٹ ہے، اور کچھ نئی زمینیں بھی خریدنی ہے کیونکہ وہ پرانی زمین چھوٹی پڑ گئی ہے، ہم نئے شعبے قائم نہیں کر سکتے، نئے جو فیکلٹیز ہے ان کو بڑھانے کے لیے زمین میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس اہم ترین پروجیکٹ کو شرف قبول عطا فرمائے، اور مجھ جیسے گنہگار کو، ناقص انسان کو اللہ تعالیٰ اس کاز کو اور اس مشن کو آگے لے کر بڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقفے کے لیے جاتے ہیں، چلتے ہیں انشاءاللہ، وقفے کے بعد آئیں گے، پھر کالیں بھی لیں گے انشاءاللہ، آپ سے باتیں بھی ہوں گی، اور ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔